جیسے کہ ہمارا ٹاپک تھا، سب کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی اچھا، ہمارا ٹاپک تھا ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف کا اختلاف، ٹھیک ہے، جس کا ہم نے حصہ اول پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے ترتیب نزولی کے بارے میں اور ترتیب مصحف کے بارے میں جو اختلاف پڑھا، اس میں سے ہم نے ترتیب نزولی کے بارے میں واضح جو ہے تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ آج ہم ترتیب نزولی مطلب نازل ہونے کی ترتیب، نازل ہونے کی ترتیب، کیا نازل ہونے کی ترتیب؟ قرآن پاک بالکل بالکل، قرآن کریم، قرآن کریم نازل ہونے کی ترتیب جو ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ترتیب نزولی۔ اور ترتیب مصحف کیا ہے؟ قرآن پاک کی ترتیب۔ بالکل، قرآن کریم کی ترتیب، مطلب ہمیں الفاظ سے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم کس کے بارے میں بحث کرنے جا رہے ہیں، کس کے بارے میں وضاحت کرنے جا رہے ہیں۔ ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف کا اختلاف، اس کا حصہ دوم ہم پڑھیں گے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا، اول کسے کہتے ہیں؟ پہلے کو، اور دوم کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کو، بالکل، ماشاءاللہ۔ علمی اور تحقیقی اعتبار سے قرآن حکیم پر غور و فکر کرنے کے لیے قرآن مجید کے بعد انگریزی تراجم میں بھی، تراجم مطلب جو اس کے ترجمے کیے گئے ہیں، اس میں بھی ترتیب نزولی کے اعتبار سے صورتوں کو مرتب کر کے ترجمہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ ایسے اگر ہم مطلب انگلش لینگویج میں کوئی ٹرانسلیشن دیکھیں، اگر قرآن کریم کی کچھ ایسی کی گئی ہیں جس میں ترتیب نزولی کے اعتبار سے ہی صورتوں کو رکھا گیا ہے، مطلب ترتیب دی گئی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو قرآن کریم ہے اس کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب نزولی سے بالکل کیا ہے؟ مختلف ہے، بالکل، ماشاءاللہ۔ علمی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اصل حجیت ترتیب مصحف کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم علمی اعتبار سے دیکھیں، علمی اعتبار سے مطلب دیکھیں کہ اگر صورتوں کو ترتیب نزولی سے رکھ دیا گیا ہے، مرتب کر دیا گیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جیسے جیسے نازل ہوئی ویسے ویسے رکھ دی گئی، ترتیب آگے پیچھے ہو گئی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اسی ترتیب سے رکھا گیا جس ترتیب سے نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے یہ کام کیا، یا وہ جو ہے انگلش ٹرانسلیشن کی بکس جس میں ترتیب نزولی کے اعتبار سے جو ہے اس کو رکھا گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ترتیب اس کی وہی رکھی گئی جو ترتیب نزولی کے اعتبار سے ہے۔ لیکن اصل جو حجیت ہے وہ مصحف کی ہے، یہ ترتیب توقیفی ہے، یہ ترتیب توقیفی ہے، مطلب قرآن کریم کی جو ترتیب ہمارے سامنے ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے موقوف ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا، قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسے جیسے نازل ہوتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالتے تھے، انہیں یاد کرواتے تھے، سکھاتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کو ویسے ہی سکھاتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں یہ اس بات پہ جو ہے ہم متفق علیہ ہیں، ہر کسی کا اتفاق ہے کہ جو قرآن کریم کی جو ترتیب ہے وہ کیا ہے؟ توقیفی ہے۔ توقیفی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موقوف ہے۔ موقوف کس سے ہے؟ وقف سے۔ وقف کس کو کہتے ہیں؟ ٹھہرنے کو، ٹھیک ہے، مطلب توقیفی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹھہری ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی قرآن کریم کی جو ترتیب ہے وہ دی۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ترتیب ہے، اور یہی ترتیب لوح محفوظ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک سب کو سمجھ آ گئی؟ جی۔ کوئی ایسا حرف جس کے معنی آپ کو سمجھ نہ آئے ہوں؟ حجت باجی اس کا کیا مطلب؟ حجت کہتے ہیں علم دلیل کو، دلیل ٹھیک ہے، یہ حجیت ہے۔ دیکھیں اس پہ کوئی اعراب نہیں لگا ہوا، اگر آپ یہ پڑھیں گے تو اصل میں آپ سے پڑھا ہی نہیں جائے گا کہ یہ لفظ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ ایسے حجت ہے، ٹھیک ہے، جیم کے اوپر شد ہے، حجت، ٹھیک ہے، حجت سے حجیت ہے، ٹھیک ہے، ایسے پڑھیں گے تو پھر آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی۔ حجت کہتے ہیں دلیل کو، دلیل، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جی۔ اور اس کے علاوہ کوئی ایسا حرف جس کے معنی سمجھ نہ آئے ہوں اس پیج پہ؟
ہم حجت بولیں گے نا، حجیت نہیں بولیں گے. جی حجیت بولیں گے آپ. اصل حجیت جو ہے جی حجیت بھی بول سکتے ہیں اور حجت بھی بول سکتے ہیں، لیکن حجیت بولیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور اس کے علاوہ کوئی ایسا حرف جس کے معنی سمجھ نہ آئے ہوں؟ تحقیقی علمی اور بالکل. تحقیقی مطلب علمی تو یہ ہے نا کہ جیسے علمی کے علم مطلب علم کی روشنی میں، علم ٹھیک ہے. جی اور جی تحقیقی جو تحقیق سے ہے. اچھا معنی میں بھی معنی کے جی اعتبار جی سے تحقیقی جو ہے تحقیق سے ہے، مطلب جو حق سے ہے. حق سے ہوتا ہے نا تحقیق کرنا، جو سچی بات ہوتی ہے. سچ ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ اچھا نائلہ آپ مجھے بتائیں یہ کیا لفظ ہے، اسے کیسے پڑھا جائے گا؟ جی میں دیکھ رہی ہوں نا، دیکھتی ہوں میں کون سا نہیں ہے. مرتب. جی جی بالکل ماشاءاللہ. دیکھیں اصل میں یہ مرتب لگ رہا ہے، لیکن جب ہم نے پڑھا تو پھر ہمیں سمجھ آئی کہ یہ مرتب ہے. مرتب کس سے ہے؟ ترتیب سے. ٹھیک ہے. دیکھ کے کچھ ایسے الفاظ ہیں جنہیں دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس سے اخذ ہوئے ہیں. اخذ کہتے ہیں نکلنے کو. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے، یہاں تک سب کو سمجھ آ گئی؟ جی اصل قرآن. اب پہلے جو بات ہم نے پڑھی کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ترتیب ہے، یعنی قرآن کریم کی جو ترتیب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ترتیب ہے، اور یہی ترتیب جو ہے لوح محفوظ میں ہے. اصل قرآن تو وہی ہے ازروئے الفاظ قرآنی، جیسا کہ انہ لا قرآن کریم، بے شک وہی قرآن ہے جو سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ جی جی بالکل. کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے. انہ لا قرآن کریم، جیسے کہتے ہیں نا کریم، مکرم، عزت والا، برکت والا، رتبے والا، تو اس کے کوئی بھی معنی آپ کہہ سکتے ہیں. انہ لا قرآن کریم کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے. اور جیسا کہ سورۃ الواقعہ میں فی کتاب مکنون، جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ تو قرآن ہے بہت عزت والا. پھر اس کے بعد سورۃ البروج جو ہے فی لوح محفوظ، کے لوح محفوظ میں ہے. تو ان ساری باتوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن تو وہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، اور وہی قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالا، انہیں یاد کروایا، سکھایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کو جو ہے وہ سکھایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی قرآن کریم کی ترتیب دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی قرآن کریم کی جو ترتیب ہے وہ موقوف ہے. یعنی قرآن کریم کی ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موقوف ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی توقیفی ہے. اس پیج پہ ساری سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی یہ قرآن کریم جو ہے اس کی مثالیں ہی دی گئی ہیں. جیسے کہ پہلی میں بھی دیکھیں انہ لا قرآن کریم، بتایا جا رہا ہے کہ وہی قرآن جو بڑے رتبے والا ہے. پھر دوسری آیت میں بھی یہی ہے فی کتاب مکنون، کہ وہ کتاب جو محفوظ ہے. پھر تیسری آیت میں بھی بل ہوا قرآن مجید، کہ یہ تو قرآن ہے جو بہت عزت والا ہے. پھر فی لوح محفوظ. اب یہ جو آخری آیت ہے سورۃ البروج کی، اس سے صاف صاف ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ فی لوح محفوظ، کہ لوح محفوظ میں ہے، کہ یہ وہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو ہے دیکھیں ہمیں قرآن کے ذریعے اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو فی لوح محفوظ. اب یہ جو کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، ٹھیک ہے، میں جلال الدین سیوطی جو ہے انہوں نے بہت ہی زور اور تاکید کے ساتھ کسی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر تمام انسان اور جن مل کر کوشش کر لیں تب بھی ترتیب نزولی پر قرآن کو مرتب نہیں کیا جا سکتا. اب یہ دیکھیں چھوٹی سی بات ہے، ٹھیک ہے، اس پہ اگر آپ غور کریں کہ دیکھیں انہوں نے کتنا پیارا یہ قول جو ہے نقل کیا ہے کہ اگر دنیا کے تمام انسانوں جن مل کر بھی یہ کوشش کر لیں کہ قرآن کریم کو ترتیب نزولی پر مرتب کر لیں
ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ترتیب نزولی پر قرآن کو مرتب نہیں کیا جا سکتا. یعنی بدلا نہیں جا سکتا بالکل، کیوں نہیں بدلا جا سکتا؟ کیونکہ یہ لوح محفوظ میں موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے بالکل. اور اس کے علاوہ مطلب اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. بالکل ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ غور کریں، قرآن کریم کو ترتیب نزولی پر مرتب کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ایک تو یہ کہ لوح محفوظ میں یہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. بالکل ماشاءاللہ، یہ سورہ اچھا سجدہ آنسر ہے. کی آیت نمبر 42 میں جو آیا ہے، اگر کوئی اور باطل سامنے سے یا پیچھے سے حملہ کرنا چاہے وہ نہیں کر بالکل سکتی. بالکل اور میں ماشاءاللہ، بھی یہ یہ بھی کہ اچھا ہمارے آنسر ہے. پاس اور معلومات اس بھی کے نہیں بعد ہے. وہ جو ایک ویڈیو ہم نے دیکھی تھی، تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے وہ سامنے کر دے گا اگر اس میں کوئی بالکل. بلاؤ اور کرے گی. اس کے بالکل ماشاءاللہ، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی بات، ایسی دلیل آپ کے پاس موجود ہو کہ جس کو آپ سامنے رکھتے ہوئے یہ کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ترتیب نزولی پہ قرآن کو مرتب کر دیں. بہت ہی آسان بات ہے، سوچیں ذرا. کہ حضرت جبرائیل علیہ یہ السلام محمد صلی اللہ بالکل علیہ بالکل وسلم کی دی ہوئی ترتیب. بالکل میں نے ماشاءاللہ. جی میں نے بولا کہ جی جی خصوصی جی جی، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موقوف ہے. جی یہ ترتیب توقیفی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے ہم کبھی بھی یہ کوشش نہیں کر سکتے کہ اس کو ترتیب نزولی کے مطابق ترتیب دے دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ موقوف ہے اور انہوں نے یہ ترتیب دی ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سب نے کافی اچھے آنسر دیے. ٹھیک ہے، اب یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں گے جب بھی آپ سے پوچھا جائے گا. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں ہمارے پاس مکمل معلومات نہیں ہے. بہت سی صورتوں کے اندر بعد میں نازل ہونے والی آیات پہلے آ گئیں اور شروع میں نازل ہونے والی بعد میں آئی ہیں. اس اعتبار سے ایک ایک آیت کے بارے میں معین کرنا اور اس کی ترتیب کے بارے میں اجماع ناممکن ہے. چنانچہ اصل مصحف وہی ہے جو ہمارے پاس ہے اور اس کی ترتیب بھی توقیفی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اس ترتیب مصحف کا کے اعتبار سے اس دور میں صورتوں کی ایک نئی گروپنگ کی طرف رہنمائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بات ساری وہی ہے، مطلب کہ جو ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف ہے اس کے بارے میں جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ ترتیب نزولی قرآن کریم کے نازل ہونے کی ترتیب اور ترتیب مصحف قرآن کی ترتیب. ترتیب نزولی جو ہے وہ ترتیب مصحف سے بالکل مختلف ہے، اور ترتیب مصحف جو ہے اس کو کبھی بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موقوف ہے. موقوف ہے. اصل جو خلاصہ کلام ہے وہ یہی ہے. اور اس پیج میں دیکھیں کوئی ایسا حرف جس کے معنی آپ کو سمجھ نہیں آتے؟ اور اس کی ترتیب کے بارے میں اجماع ناممکن ہے. جی اجماع بالکل ماشاءاللہ، بالکل. اجماع کہتے ہیں جمع سے ہے یہ. ٹھیک ہے، جمع ٹھیک ہے. بالکل. مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ اس بات پہ تمام علماء کا اجماع ہے، مطلب تمام علماء جمع ہو کے تو انہوں نے اس پہ اتفاق کیا. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اجماع جمع ہونا جی مطلب یہ ناممکن ہے کہ اس کی ترتیب کے بارے میں تمام مل کر جمع ہو جائیں. اچھا ٹھیک ہے. جی، اور اس کے علاوہ یہ موجن آپ نے پہلے ہی بتایا تھا، جی مجھے یاد کو جی نہیں جی ہے. بالکل مقرر کا معین کیا؟ کہتے ہیں، بالکل ماشاءاللہ معین کہتے ہیں مقرر کو. ٹھیک ہے، اچھا. اصل میں یہ معین لگ رہا ہے نا جیسے نام ہوتا ہے، جی لیکن یہ معین ہے مقرر. جیسے کہتے ہیں نا ہر کسی کی موت کا وقت معین ہے. معین ہے مقرر. اچھا. بالکل. اور اس کے علاوہ جلال الدین سیوطی. اچھا، اس زمن میں ایک اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے جسے رفع کر دینا ضروری ہے کہ قرآن مجید کے یہ پہلو اس زمانے میں کیوں سامنے آئے اور اس سے پہلے اس پر غور کیوں نہیں کیا گیا. اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ اگر ہم پڑھیں تو مطلب اتنے اختلافات، اتنی باتیں جو ہیں وہ پہلو اتنے سامنے آ رہے ہیں، نظریے اتنے سامنے آ رہے ہیں، پہلے ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے نا کیا ہمارے اسلاف پہلے کے لوگ، ٹھیک ہے، جو پہلے تھے علماء، اسلاف جو ہیں، کیا ہمارے اسلاف
قرآن مجید پر تدبر کا حق ادا نہیں کرتے تھے. ہمارے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے نا, تو اس اشتباہ کو اپنے ذہن میں نہ آنے دیں, اس لیے کہ قرآن مجید کی شان یہ ہے, اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قول ہے, لا تنقضی عجائبہ. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ کسی خاص دور کے محدثین, محققین, مفسرین قرآن مجید کے علم کا با تمام و کمال احاطہ کر چکے, تو وہ سخت غلطی پر ہے. اگر ایسا ہوتا تو یہ قرآن مجید پر تان ہوتا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی بھی نفی ہوتی. یہ تو جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا, قرآن مجید کے عجائب, اس کی حکمتیں, اس کے علوم و معارف کے نئے نئے خزانے جو ہیں وہ برآمد ہوتے رہیں گے. چنانچہ ہمارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ مطالعہ قرآن کے بعد ہم یہ محسوس کریں کہ ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق اس کو سیکھا ہے, اور بعد میں آنے والے اس میں سے کچھ اور بھی حاصل کر سکتے ہیں. وہ ہمیشہ اس کے لیے کوشاں رہیں گے, اس میں غور و فکر اور تدبر کرتے رہیں گے, اور نئے نئے علوم اور نئے نئے نکات اس میں سے برآمد ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہی زمانہ اس انکشاف کے لیے معین تھا, اور ظاہر بات ہے کہ حکمت قرآنی کا جو بھی کوئی نیا پہلو دریافت ہوگا وہ کسی انسان ہی کے ذریعے ہوگا. لہٰذا اس کے لیے طبیعت کے اندر بودھ یعنی دوری, بعید سے یعنی دوری کے معنی میں ہے, محسوس نہ کریں. بہرحال مولانا فراہی جو ہے رحمہ اللہ نے نظم قرآن کو اپنا خصوصی موضوع بنایا. وہ تفسیر قرآن لکھنا چاہتے تھے مگر لکھ نہیں سکے. صرف چند صورتوں کی تفسیر انہوں نے لکھی ہیں, ان میں سے بھی بعض نامکمل ہیں. وہ ایک مفکر قسم کے انسان تھے, مصنف قسم کے انسان نہیں تھے. مفکر انسان مسلسل غور کرتا رہتا ہے اور اس کے سامنے نئے نئے پہلو آتے رہتے ہیں. چنانچہ ان کا تصنیف و تالیف کا انداز یہ تھا کہ انہوں نے مختلف موضوعات پر فائل کھول رکھے تھے. جب کوئی نیا خیال آتا تو کاغذ پر لکھ کر متعلقہ فائل میں شامل کر دیتے. یہی وجہ ہے کہ ان کی اکثر تصانیف ان کی وفات کے بعد کتابی شکل میں شائع ہوئی ہیں, جبکہ ان کے زمانے میں وہ صرف فائلوں کی شکل میں تھیں اور کسی شے کے چھپنے کی نوبت آئی ہی نہیں. سوچو بچار کا تسلسل ان کے آخری لمحے تک تھا. یہ جو ہے ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف کا حصہ دوم تھا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم حصہ سوم پڑھیں گے, اور یہاں صرف جو ہے یہ جو پیج نمبر 8 ہے, اس میں صرف آپ کو جو ہے مولانا فراہی رحمہ اللہ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے, جو سادہ سی بات ہے. ٹھیک ہے, جب آپ بعد میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیا کرتے تھے. کچھ بھی اگر وہ سوچتے تھے تو انہوں نے اپنی فائلز بنائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, مطلب علیحدہ علیحدہ ٹاپکس کی, علیحدہ علیحدہ مسائل کی جو ہے انہوں نے ایک فائل بنائی تھی. جیسے ہی انہیں کسی مسئلے کے بارے میں کوئی بات یاد آتی تو وہ پھر وہی بات لکھ کے فوراً اس فائل میں شامل کر دیتے. ٹھیک ہے, اور یہاں ایک بات ہے کہ وہ ایک مفکر قسم کے انسان تھے. اب غور و مفکر فکر جو کرنے ہے, والے جی غور و فکر کرنے والے بالکل, مفکر فکر کرنے والے ہیں نا, فکر سے ہے. بالکل, مصنف قسم کے انسان نہیں تھے. مصنف جو تصانیف لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک تو ہوتا ہے نا جو کتابیں, جیسے ہم اکثر کتاب دیکھیں تو اس کے شروع میں لکھا ہوتا ہے مصنف, اس کتاب کا مصنف یہ ہے. لیکن وہ مصنف قسم کے انسان نہیں تھے. مصنف ہوتے تو پھر وہ کتابیں لکھتے. وہ مفکر قسم کے انسان تھے جو مولانا فراہی تھے, تاکہ وہ فکر کرتے تھے اور پھر جیسے جیسے انہیں یاد آتا تھا وہ سوچتے تھے, غور و فکر کرتے تھے, تو وہ پھر وہی بات لکھ کے اسی فائل میں شامل کر دیتے تھے. لیکن انہوں نے زندگی میں کوئی اپنی کتاب جو ہے ان کی شائع نہیں ہوئی, اور ان کے وفات کے بعد ہی ان کی وہ جو فائلز تھی ان میں سے وہ نکال کے تو پھر کافی کتابیں جو ہیں ان کی شائع ہوئی. ٹھیک ہے جی. یہ تصنیف اور تالیف کا کیا مطلب ہے؟ چنانچہ جی, ان کا یہ جو ہے چنانچہ ان کا تصنیف اور بالکل, تالیف. یہ تصنیف و تالیف جو ہے نا یہ ایک ہی معنی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, تصنیف جو ہے جیسے مصنف سے, تالیف جو ہے مؤلف. ٹھیک ہے, جی. تصنیف جو ہے وہ مصنف سے ہے, اور تالیف جو ہے وہ مؤلف سے ہے. مؤلف کہہ لیں, رائٹر کو کہہ لیں, جیسے جو کتاب لکھتا ہے. جی. بالکل, یہ اچھا سوال ہے ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ دیکھ لیں اس پیج پہ کوئی ایسا حرف جس کے معنی مفہوم آپ کو سمجھ نہ آئے ہوں.
اچھا اب یہ پہلی لائن میں دیکھیں یہ بود ہے، ٹھیک ہے، بود بعید سے ہے، بعید کہتے ہیں دوری کو، ٹھیک ہے، ہم، جیسے ہوتا ہے نا قریب، جی ٹھیک ہے، قریب، اس کا اپوزٹ لے لیں بعید عربی میں، ٹھیک ہے، جی اچھا، اور اس کے بعد اس میں سے جو مفکر کا ہم نے کر لیا، فکر کرنے والے، مصنف، ٹھیک ہے، کتاب لکھنے والے یا جیسے جن کی تصانیف ہوتی ہیں، اور تصنیف و تالیف کا ہم نے کر لیا، تصنیف جو ہے وہ مصنف اور تالیف مؤلف، ٹھیک ہے، ایسے لکھا جائے گا مؤلف، نظر آ رہا ہے سب کو؟ جی کیا مؤلف ایسے لکھا جائے گا، اور اس کے بعد یہ تصانیف جو ہے یہ تصنیف کی جمع ہے، یہ سب نے نوٹ کر لیا؟ جی اب اس پیج پہ غور کریں، یہ لفظ ہے حکمتیں، ٹھیک ہے، یہ حکمت سے ہے، حکمت سے، جی علوم و معارف، علوم جو ہے یہ علم سے ہے، معارف معرفت سے، پہچان سے، ٹھیک ہے، معارف جو ہے معرفت جیسے ہوتا ہے، پہچان، تد- جی اور طرز عمل، چنانچہ ہمارا طرز عمل مطلب طریقہ کار، طریقہ کار، جی اور یہ جو اس میں ہے، اس میں غور و فکر اور تدبر کرتے تھے، تدبر جی کا جی مطلب بالکل بالکل، تدبر جو ہے یہ اصل میں ایسے لکھا جائے گا، ٹھیک ہے، تدبر غور کرنا، غور کرنا، جی، اور علوم جو ہے یہ علم کی جمع ہے، ٹھیک ہے، جی اور برآمد ہوتے رہیں گے مطلب نکلتے رہیں گے، ٹھیک ہے، وصول ہوتے رہیں گے، اور جی انکشاف، زمانہ اس انکشاف کے لیے معین تھا، انکشاف کسی چیز کا ظاہر ہو جانا، ٹھیک ہے، جی تو یہ انکشاف کھل کر سامنے آنا، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کھل کر سامنے آنا، جی کھل کر سامنے آنا، یعنی اور بھائی مطلقہ قرآن کے بعد اچھا یہ معین جو ہے نا، اس کا پہلے بھی نائلہ نے پوچھا، مقرر، مقرر ہم نے کر لیا، ٹھیک ہے، اور کیا ارم آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو ہے نا کہ مطالعہ قرآن، یہ جی جی مطالعہ جی جی مطالعہ مطالعہ، بالکل، مطالعہ یہ جیسے کہتے ہیں نا پڑھنا، پڑھنا، اچھا ٹھیک ہے، جی، اکثر یہ عربی میں یہ بولا جاتا ہے، جیسے میں اب آپ سے یہ کہوں کہ میں آپ کا ٹیسٹ لینے جا رہی ہوں، اس سے پہلے آپ مطالعہ کر لیں، مطالبہ کرنا، اچھا ٹھیک ہے، وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطالعہ ٹھیک کر لیں، اور جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی خطیب ہیں، کوئی بھی اگر مطلب طالب علم ہے، کوئی بھی ہے، جب بھی ہم کسی کو کوئی مسئلہ بتائیں، کچھ بھی کریں، ہمارے لیے مطالعہ کرنا ضروری ہے، جی ٹھیک ہے، جی اور اس کے علاوہ اس سے پہلا یہ جو پیج ہے اس میں ضمن کا ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، جیسے مضمون ہے، تذکرہ ہے، اشتباہ شک کے معنی میں ہے، رفع جسے رفع کر دینا مطلب اٹھا دینا، ختم کر دینا، اور تدبر پھر اس میں ہے غور و فکر کرنا، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا لفظ جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، محدثین، محدث کی جمع ہے، محدث ایک ہے، محدثین جمع ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا عالم اور عالمین، جی یہ بتمام و کمال، اس کا کیا جی، مطلب یہ کسی خاص دور کے محدثین، محققین، اب محدثین محدث سے ہے، محققین محقق سے ہے، مفسرین مفسر سے ہے، قرآن مجید کے علم کا با تمام و کمال، تمام کہتے ہیں نا جیسے جی مکمل، مکمل، اچھا ٹھیک تمام ہے، صحیح، تمام، ٹھیک بالکل، تمام جو ہے مکمل، جیسے تمام و کمال مکمل طور پر مکمل، احاطہ کر چکے، تو وہ سخت غلطی پر ہے، کیونکہ قرآن کریم جو ہے کوئی بھی اس کا با تمام و کمال یعنی مکمل طور پر، ٹھیک ہے، جی با اور تمام و کمال یعنی مکمل طور پر اس کے معنی ہوں گے، ٹھیک ہے،
جی مکمل طور پر کوئی بھی قرآن کا احاطہ نہیں کر سکتا. نہیں کر احاطہ سکتا. کہتے ہیں گھیرنے کو، ٹھیک ہے، سمجھنے کو. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جتنی دفعہ آپ پڑھیں گے کچھ نہ کچھ آپ اس سے ضرور سیکھیں گے، اور ہر شخص جو بھی اس کو پڑھے گا وہ اپنی سوچ کے مطابق جو ہے اس سے ضرور کچھ نہ کچھ اخذ کرے گا. اور یہ جو ہے قرآن مجید پر بھی یہ تغنن ہوتا ہے، جی یہ جو ہے قرآن مجید پر بھی اس کا کیا مطلب ہے؟ تان ہوتا ہے تان. تن یہ تان، ہاں. بالکل تن تان، بالکل تان لفظ ہے، تو عین نون. نون. تان ہوگا، تان ہے تانے سے، جیسے کہتے ہیں نا تانا دینا، اچھا. ٹھیک ہے، تان سے ہے الزام لگانا، تانا دینا. اچھا. جی جی بالکل. اور اس کے علاوہ ہم، بس اچھا یہ خیال سے ٹھیک ہے. اس میں اچھا اس پیج میں دیکھیں کوئی ایسا حرف جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو؟ میرے خیال سے اس میں سارا کچھ ایسا ہے جو آپ کو پہلے سے آتا ہے، ٹھیک ہے. صرف جی. کیا آپ کو کتاب کا نام یاد کرنا ہوگا، الاتقان فی علوم القرآن، جلال الدین سیوطی نے اس میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو آیتیں ہیں یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے، بہت ہی مختصر ہیں. اس میں ایک آیت پہلے سے پڑھی ہوئی بھی ہے، بل ہوا جی جی قرآن مجید، بالکل. لوح اور محفوظ بھی. اس میں صرف یہ چند باتیں ہیں، اور اس میں ہم نے پہلے پڑھ لیا حجیت، حجت سے ہے دلیل سے، اور ترتیب لوح محفوظ یہ بھی آپ کو ماشاءاللہ پتہ ہے، ترتیب نزولی، اور اس میں مجھے نہیں لگتا ایسا کوئی لفظ ہے جو آپ کو نہیں آتا، ٹھیک ہے. جی. تو ابھی آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے. اور یہ پورا کافی مطلب ہے تو تھوڑا لمبا سبق، لیکن پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس چھٹیاں بھی ہیں، اور اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے کہ جو آپ کو یاد کرنی ہوگی، صرف آپ کو یہ ذہن نشین کرنا سمجھ ہے رہی کہ ہوں. اس ٹاپک میں کیا کیا ہے. اور انشاءاللہ یہی ویڈیو میں شیئر کر دوں گی، تو آپ جو ہے اچھے سے اس کو سن کے، اب دیکھیں جیسے کہ ترتیب نزولی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور جب دوسری دفعہ میں نے سمجھایا تو آپ کو سمجھ آ گئی. اسی طرح جو ویڈیو ہے جب آپ اس کو بار بار سمجھ کے دیکھتے ہیں تو میرے خیال سے آپ کو مکمل سمجھ آ جانی چاہیے، جی بالکل. ٹھیک ہے. اور پھر بھی اگر کچھ اس میں سے سمجھ نہیں آتا تو پھر آپ پوائنٹ کر کے اسکرین شاٹ کر کے کہ یہ جو حصہ ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، صحیح. تو وہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ آسانی ہوگی، ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. تو ابھی مجھے اجازت دیں، اچھے سے یاد کیجئے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.